وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد فی سورۃ التوبہ وسورۃ الفتح وسورۃ الصف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال عز وجل كما ورد في سورة سبا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال عز وجل كما ورد في سورة الأنبياء وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وقال جل وعلا كما ورد في سورة اعراف قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج ایک تو مجھے جو پچھلے جمعے کا مضمون چل رہا تھا اس کی تکمیل کرنی ہے، یعنی ختم نبوت کا یہ پہلو کہ نبوت و رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم ہی نہیں ہوئی، منقطع ہی نہیں ہوئی، بلکہ کامل ہوئی۔ اس کا ایک حصہ بیان ہو چکا تھا کہ تکمیل نبوت کے مظہر کیا ہیں۔ آج ہمیں آگے چلنا ہے تکمیل رسالت کے مظہر کیا ہے۔ لیکن دوسرے آج مجھے کچھ جو تازہ ترین صورتحال ہے پاک بھارت جنگ کے سلسلے میں، اس کے ضمن میں بھی کچھ معروضات پیش کرنی ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ ختم نبوت کے دو مفہوم ہیں۔ ایک یہ کہ آپ پر نبوت ختم ہو گئی، بئی معنی کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اس کی قانونی اہمیت ہے کہ آپ کے بعد جس نے بھی دعویٰ کیا یا جو بھی کرے گا تا قیام قیامت، جھوٹا، دجال، کذاب، دائرہ اسلام سے خارج، اور جو اس کو مانے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ لہذا اس پہلو کو تو خوب علماء کرام نے بیان کیا۔ لیکن ایک دوسرا پہلو کیا ہے کہ نبوت اور رسالت آپ کی ذات میں آ کر اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئے، اپنے درجہ کمال اور تکمیل کو پہنچ گئے۔ اس میں ہے حضور کی فضیلت۔ مجرد ختم نبوت جو پہلے معنی میں ہے اس میں کوئی فضیلت کا پہلو نہیں نکلتا، فضیلت اس میں ہے کہ نبوت اور رسالت کی آپ پر تکمیل ہوئی۔ اور اس کے ضمن میں ختم نبوت کے پہلے مفہوم کے لیے اکثر و بیشتر ایک ہی آیت قرآن مجید کی ہے جو پیش کی جاتی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لیکن اس دوسرے پہلو کے لیے اہم ترین جو آیات ہیں وہ مثلاً 3 مرتبہ جو مضمون آیا سورہ توبہ اور سورہ فتح اور سورہ صف میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور 5 مرتبہ مضمون آیا پورے قرآن مجید میں مختلف الفاظ میں، جس سے معلوم ہوا کہ حضور کی بعثت جو ہے کسی خاص قوم یا کسی خاص شہر یا کسی خاص ملک یا کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، گلوبل ہے اور ایٹرنل ہے تا قیام قیامت۔ یہ در حقیقت جو پہلو ہے اس کے حوالے سے آج ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ جہاں تک تکمیل نبوت کے مراحل ہیں یا مظاہر ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت کی بھی تکمیل ہو گئی محمد الرسول اللہ پر قرآن مجید کی شکل میں،
ہدایت کامل اور محفوظ، اب تا قیام قیامت قرآن کے متن میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، اللہ نے اس کا ذمہ خود لے لیا۔ دین مکمل ہو گیا محمد الرسول اللہ پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لہذا 3 مرتبہ جو آیتیں آئی ہیں تو ان تینوں کے اندر یہ تکمیل نبوت کے 2 مظہر ہیں جن کو نمایاں کیا گیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق میں جہاں تک تکمیل رسالت کا پہلو ہے، وہ سب سے پہلا اس کا مظہر جو ہے وہ یہ ہے، آپ کی نبوت و رسالت گلوبل ہے، کل دنیا کے لیے ہے، پوری نوع انسانی کے لیے ہے۔ اور نوٹ کیجئے آپ اللہ کے پہلے اور آخری رسول ہیں کہ جن کی بعثت ہوئی ہے پوری نوع انسانی کے لیے۔ آپ سے پہلے کسی کی بعثت نوع انسانی کے لیے نہیں ہوئی، پوری نوع انسانی کے لیے، اپنی اپنی قومیں۔ لہذا اکثر قرآن مجید میں ذکر آپ پڑھتے ہیں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت یا قوم یا قوم یا قوم، اور قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الناس یا ایھا الناس یا ایھا الناس، اے لوگو اے لوگو اے آدم کی اولاد۔ تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ اس کا تعلق جو ہے میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، تکمیل ہدایت کا تعلق کس سے ہے؟ بحیثیت مجموعی انسان کے شعور کے میچور ہو جانے سے ہے۔ انسان کا فکر اور اس کا شعور اس درجے تک پہنچ گیا کہ آخری ہدایت نامہ دے کر اب اسے چھوڑ دیا جائے کہ اب آسمان سے کوئی ہدایت نہیں آئے گی، اب تو تم اپنا راستہ اپنی آنکھوں سے دیکھو اور چلو، اجتہاد کی روشنی میں آگے بڑھو۔ جتنی ہدایت اللہ نے دینی تھی وہ قرآن میں دے دی ہے۔ تو اس کا تعلق ہے انسان کے شعور اور فکر کے میچور ہونے سے۔ اور جہاں تک تکمیل دین کا تعلق ہے، اس کا تعلق ہے انسان کا جو سوشل ایوولوشن کا پروسیس تھا کہ وہ قبائلی زندگی، پھر شہری ریاستیں، پھر بڑی بڑی امپائرز جب قائم ہو گئی دنیا میں، تب حضور کو بھیجا گیا، جبکہ اجتماعی نظام کی اہمیت مسلم ہو گئی، تو پھر وہ دین حق دے دیا گیا کہ جو ایک کامل ترین، جامع ترین اور عدل اور انصاف پر مبنی نظام زندگی۔ یہ جو تکمیل رسالت کا پہلا مظہر ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ انسان کی مادی علوم کی ترقی سے ہے۔ جیسے جیسے انسان کی مادی علوم کے اندر ترقی ہوئی ہے، ذرائع رسل و رسائل بڑھ گئے، دنیا چھوٹی ہوتے چلی گئی۔ آج سے 2000 سال پہلے تک جبکہ حضرت مسیح علیہ السلام مبعوث ہوئے، ابھی یہ ایسے نہیں تھے وسائل رسل و رسائل، آمد و رفت کے ذرائع، کہ ایک ہی رسول کی دعوت پوری دنیا تک پہنچ جاتی۔ یہ ممکن نہیں تھا، فزیکلی امپاسبل۔ لیکن حضور اس وقت مبعوث ہوئے ہیں جبکہ اس دور کا آغاز ہو رہا تھا جس کی کہ آج ہم شکل دیکھ رہے ہیں کہ آج دنیا کو کہا جاتا ہے گلوبل ولیج۔ یہ تو ایک گاؤں بن کر رہ گیا ہے، فاصلے تو ختم ہو گئے۔ اگر صدر بش صاحب امریکہ میں تقریر کر رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بیٹھے ہوئے، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں براہ راست۔ فاصلہ کہاں گیا؟ فاصلہ تو وینش ہو گیا، فاصلے ختم ہو گئے۔ لہذا اب ایک رسول کی دعوت سب تک پہنچ جانا اور ایک رسول کی پکار پر سب کا جمع ہو جانا ممکن ہو گیا۔ جب یہ ہو گیا تب وہ گلوبل رسالت آ گئی، کیا تمام نوع انسانی کے لیے، جس کے لیے میں نے آپ کو 3 آیتیں پڑھ کر سنائی۔ سب سے نمایاں آیت جو ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ کلیئر ترین، سب سے زیادہ واضح آیت یہ ہے کہ آپ کسی قوم کے لیے نہیں ہیں، عربوں کے لیے نہیں ہیں، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ کسی رسول کی جو ہے رسالت ہوتی تھی اگلے رسول کی آمد تک۔ حضرت موسیٰ کی رسالت کا دور ختم ہو گیا حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد، حضرت عیسیٰ کی رسالت کا دور ختم ہو گیا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد۔ آپ کے بعد کو آنے والا ہے نہیں، تو قیام قیامت آپ ہی کی رسالت ہے۔ دوسرا فرمایا، یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ نبوت رحمت ہے
اور آپ کی نبوت جو ہے تمام جہان والوں کے لیے، یہ کسی قوم کے لیے نہیں، کسی علاقے کے لیے نہیں، کسی شہر کے لیے نہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے حضرت لوط علیہ السلام کی رسالت 2 شہروں تک محدود تھی، سدوم اور عامورہ کی 2 بستیاں بس۔ حضرت شعیب کی رسالت مدین کے علاقے میں جو قوم آباد تھی، مدیان، اسی تک تھی صرف۔ حضرت ہود کی رسالت صرف قوم عاد تک، حضرت صالح کی رسالت صرف قوم سمود تک۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور سورہ اعراف میں فرمایا، اب یہ حکم ہے حضور کو، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی کہہ دیجئے ڈنکے کی چوٹ، اے لوگو، اے بنی آدم، اے بنی نوع انسان، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، کل کے کل کی طرف۔ یہ ہے رسالت کی تکمیل کا پہلا مظہر۔ نبوت کی تکمیل کے 2 مظہر علیحدہ ہوئے، ہدایت کی تکمیل قرآن میں اور اس کی حفاظت، دین کی تکمیل دین حق کی شکل میں، اور اب آپ کی رسالت کا جو مظہر ہے تکمیل کا، اب یہ گلوبل ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہ نوٹ کر دیجئے کہ آپ سے متصل قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مغالطہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پیروکار بھی پوری دنیا میں موجود ہیں، افریقہ میں بھی عیسائی ہیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں عیسائی ہیں، چائنا میں عیسائی ہیں، پوری دنیا میں۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے حضرت عیسیٰ نے یہ کہا تھا کہ میری نبوت و رسالت صرف بنی اسرائیل کے لیے۔ یہ بعد میں سینٹ پال نے ترمیم کی ہے، یہ پالزم ہے، کرسچینٹی نہیں ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے یہ اقوال اب بھی موجود ہیں بائبل میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ یعقوب کی نسل جو پھیلی ہوئی ہے، اس میں سے جو لوگ غلط راستے پر چلے گئے ہیں، کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں، تو ان کی تلاش میں میں آیا ہوں تاکہ ان کو ریکلیم کروں۔ اور ساتھ ہی جب آپ نے اپنے مبلغین کو بھیجا، حواریین کو، کہ دیکھو جو بھی کچھ تم نے مجھ سے حاصل کیا ہے علم، اب اسے پھیلاؤ، جاؤ عام کرو، تو منع کر دیا۔ غیر یہود میں تم تبلیغ نہیں کرو گے، جینٹائلز میں تبلیغ نہیں کرو گے، میرا یہ پیغام جینٹائلز کے لیے نہیں ہے۔ بلکہ اس ضمن میں تو جو الفاظ آئے ہیں انجیل میں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں کسی شخص کا اضافہ معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح یہ الفاظ نہیں کہہ سکتے تھے میرے گمان کے مطابق کہ دیکھو کوئی شخص اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتے کے آگے نہیں ڈالتا، گویا کہ جینٹائلز کو آپ نے کتے سے مثال دی۔ میرے خیال میں یہ حضرت مسیح کا قول نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بات واضح ہے بالکل کہ آپ نے منع کیا کہ یہ دعوت اور تبلیغ جو میری ہے وہ صرف اسرائیل کے لیے ہے، غیر اسرائیلیوں کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل قرآن مجید کا فرمانا، سورہ آل عمران میں فرمایا گیا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، حضرت مسیح کو ہم نے بھیجا بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے۔ یہ پہلا مظہر ہے تکمیل رسالت کا حضور پر کہ آپ پہلے اور آخری رسول اللہ، آخری تو ہے ہی ہے، لیکن اس معنی میں پہلے بھی ہے کہ کسی اور کی رسالت پوری نوع انسانی کے لیے نہیں۔ نمبر 2، تکمیل رسالت کا دوسرا مظہر اتم کیا ہے؟ جو دین حق آپ لے کر آئے تھے، رسالت کا حق اس طور سے بھی ادا ہو جاتا ہے کہ وہ پہنچا دیا جائے، یہ دین ہے جو تمہارے رب نے تمہیں عطا کیا۔ پیغام پہنچانے کا حق تو ادا ہو گیا، لیکن پیغام پہنچانے کا بتمام و کمال حق کا پورا ہوتا ہے جب اس دین کو قائم کر کے اس کا ایک عملی نمونہ دنیا کو دکھا دیا جائے۔ انفرادی سطح پر بھی آپ کو معلوم ہے اچھی باتوں کی تلقین کرنا، بری باتوں سے روکنا، یہ دعوت و تبلیغ ہے یا نہیں؟ لیکن یہ دعوت و تبلیغ مکمل کب ہوگی؟ جب آپ اپنی ذات میں اس کی ایک مثال پیش کر سکیں، وہ ساری اچھائیاں آپ کی ذات میں ہوں اور وہ ساری برائیوں سے آپ پاک ہوں، جس سے کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ کنارہ کشی کر لو۔ اسی طرح دین حق صرف نظری اعتبار سے پیش ہو جاتا، کتاب میں لکھا ہوا ہوتا قرآن میں،
اور اس کا کوئی عملی نمونہ دنیا میں نہ ہوتا تو وہ حجت نہیں بن سکتا تھا۔ میں اس کی مثال دے رہا ہوں، آپ نے حکیم افلاطون کا نام سنا ہوگا، پلیٹو، سوکریٹیز کا شاگرد، اس کی بڑی مشہور کتاب ہے ریپبلک، اور یہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی 300 سال پہلے کی شخصیت ہے، ذرا اندازہ کیجئے۔ وہ کتاب آج تک زندہ ہے تو اس کے اندر بڑا وزن ہے، بڑی زوردار کتاب، لیکن اس میں جو ایک نقشہ پیش کیا کہ ایک آئیڈیل ریاست ایسی ہونی چاہیے، اس میں ایسا انتظام ہونا چاہیے، ایسے معاملات طے ہونے چاہیے، اس کا کوئی نقشہ پیش نہیں کیا، مثال پیش نہیں کی، لہذا وہ ایک خیالی جنت ہے، یوٹوپیا ہے، وہ کوئی دلیل نہیں بن سکی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کارنامہ کر کے دکھایا ہے وہ یہ ہے کہ اس دین کو قائم کر کے دکھاؤ، دیکھ لو، یہ ہے اللہ کے دین کی سیاست، یہ ہے اللہ کے دین کی معیشت، یہ اللہ کے دین کا معاشی نظام، یہ ہے اللہ کے دین کا معاشرتی نظام، یہ ہے اللہ کے دین کا آئلی نظام، یہ ہے اللہ کے قوانین تعزیرات، یہ ہے اللہ کا قانون وراثت۔ آؤ دیکھو، ان میں سے ہر شے کی برکات ہیں، ہر شے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نوع انسانی کے لیے فوائد رکھے ہیں، مصلحتیں رکھی ہیں، برکتیں رکھی ہیں، آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھو اور مشاہدہ کر لو۔ یہ جب تک نہ ہو اس وقت تک رسالت کا حق بتمام و کمال ادا نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو بتایا ایک کام یہ بھی ہے کہ آپ نے پہنچا دیا، وما علینا الا البلاغ، بات ختم ہو گئی، بھائی میرے ذمہ پہنچا دینا تھا، یہ اللہ کا دین ہے، میں نے تمہیں پہنچا دیا، میری ذمہ داری تو اتنی تھی۔ تبلیغ کا حق ادا ہو گیا ہے، لیکن تبلیغ کا حق بتمام و کمال پورا کب ہوگا؟ جبکہ آپ اس نظام کو عملاً قائم کر کے دکھائیں، اس کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیں، تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ یہ یوٹوپیا ہے، خیالی جنت ہے۔ کبھی حکمران اور عام انسان بھی برابر کے ہوتے ہیں، کبھی کسی حکمران کو بھی بیٹھے دیکھا چٹائی کے اوپر، کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ تو نظری سی باتیں ہیں، ہوائی باتیں ہیں، یہ تو ہوتا ہی نہیں، کر کے دکھا دیا کہ نہیں کہ محمد الرسول اللہ، کم سے کم یہ کہ آپ بھی اپنی زندگی میں پورے عرب پر تو حکمران تھے کہ نہیں، اور چٹائی پر ہی بیٹھتے تھے نا، ننگی چٹائی پر حضور کی نشست۔ پھر حضرت عمر کا کہاں کہاں تک دائرہ پھیل گیا حکمرانی کا، لیکن وہ بھی خرقہ پوش اور چٹائی نشین، یہ کر کے دکھایا ہے۔ یہ کہہ دینا تو شاعری بھی شمار ہو سکتا ہے، سید القوم خادمہم، بہت اچھے الفاظ ہیں، بڑے پیارے الفاظ ہیں، بڑی اچھی شاعری ہے، ابھی ہو نہیں سکتا ایسا، کبھی سید القوم بھی خادم ہوا ہے، کر کے دکھا دیا کہ نہیں؟ عمر خادم تھے یا نہیں؟ ایک عورت جس کے بچے بھوک سے رو رہے تھے، اس کے لیے اپنے کندھے کے اوپر پھر آٹے کی بوری لے کر گئے کہ نہیں گئے؟ ایک عورت جو درد ذہن میں مبتلا تھی اور کوئی اس کے پاس اٹینڈنٹ نہیں تھا، حضرت عمر رات کو گشت کرتے ہوئے جب اس کی آوازیں سنی ہے درد کی، معلوم ہوا کہ درد ذہن کے اندر ایک عورت مبتلا ہے، زچگی کا عالم ہے، کوئی اٹینڈ کرنے والا، اپنے گھر سے گئے، فرسٹ لیڈی کو، اپنی اہلیہ کو لے کر گئے، جاؤ اور دایا کا کام کرو۔ یہ خادم تھے کہ نہیں؟ اور خادم اور آقا برابر تھے کہ نہیں؟ کہ جب سفر کر رہے ہیں بیت المقدس کا، تو ایک منزل میں حضرت عمر اوپر تشریف فرمائے اونٹ کی پیٹھ پر، اور خادم آگے چل رہا ہے نو پکڑ کر، جو اس کا نکیل کی رسی ہے، اور اگلی منزل میں خادم اوپر بیٹھا ہے، حضرت عمر آگے چل رہے ہیں۔ یہ مساوات جو ہے، آپ اگر کہیں ہوتا نا یہ تو کہتے صاحب یہ اچھی شاعری آپ کر رہے ہیں، بہت اچھی باتیں کہہ رہے ہیں، یہ انہونی باتیں، ہونے والی باتیں نہیں، لیکن محمد الرسول اللہ نے کر کے دکھایا۔ تکمیل رسالت کا ایک تیسرا مظہر جو ہے وہ بہت باریک ہے، اور اسے میں صرف تکمیل رسالت کا مظہر نہیں کہتا، بلکہ میرے نزدیک وہ تکمیل آدمیت، تکمیل بشریت، تکمیل انسانیت کا مرتبہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد، خالص انسانی سطح پر جد و جہد کے ذریعے سے کارنامہ کر کے دکھایا کہ 20 برس میں انقلاب برپا کر دیا۔ معجزے نہیں آئے، کوئی عصا آپ کے پاس نہیں تھا جو سانپ بن جاتا ہو،
کوئی آپ کے پاس ید بیضا نہیں تھا کہ آپ بغل میں سے نکالیں اور یہ آپ کا عصا بھی ہے تو قرآن، آپ کا ید بیضا بھی ہے تو قرآن، مانوی معجزہ ہے جو سب سے بلند ہے، سب سے اونچا ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ عصائے موسیٰ کے ساتھ تھا، موسیٰ کے بعد تو وہ لٹھیا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ید بیضا موسیٰ کے ساتھ تھا، موسیٰ کے بعد تو کہیں اس کا وجود نہیں۔ حضرت عیسیٰ کے معجزے حضرت عیسیٰ کے ساتھ تھے، اس کے بعد تو ان کا کہیں وجود نہیں۔ محمد کا معجزہ تاحال قائم ہے، قیامت تک قائم رہے گا، وہ قرآن۔ لیکن عملی جد و جہد میں کہیں جو معجزہ نہیں آیا۔ یہودیوں کو بھوک لگی، من و سلوہ نازل کر دیا۔ غزوہ خندق میں پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے حضور نے بھی اور صحابہ نے بھی، من و سلوہ نازل نہیں ہوا۔ جھیلو، برداشت کرو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تو آزمائیں گے تمہیں لازم ہے، خوف سے بھی، بھوک سے بھی، فاقے سے بھی، اور جان و مال کے نقصانات سے بھی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں۔ معلوم ہوا یہ ساری جد و جہد قدم بقدم چل کر ہوئی۔ غزوہ بدر میں فرشتے آئے، لیکن اس کے باوجود 13 صحابہ نے بھی جانوں کی قربانی دی ہے۔ 14ویں وہ ہیں جو زخمی ہو گئے تھے اور واپسی کے سفر کے دوران ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اگر ادھر 70 مارے گئے تو 14 یہاں بھی تھے۔ غزوہ احد میں 70 شہداء ہو گئے مسلمان، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کو کنڈون نہیں کیا۔ 35 صحابہ کی غلطی ہوئی تھی کہ وہ اس جگہ کو، درے کو چھوڑ کر چلے گئے، اللہ چاہتا تو معاف کر دیتا۔ کنڈون کرنا کہتے ہیں انگریزی میں اسے، غلطی کا کہ تلافی اللہ کر دیتا اپنے فضل و کرم سے، چلو غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، نہیں، بھگتو سزا ہوگی۔ اور 70 صحابہ شہید ہوئے۔ تو قدم بقدم چل کر، قدم بقدم اللہ کی نصرت آئی ہے، اور وہ ہمیشہ آئے گی، اب بھی آئے گی، اس کے دروازے بند نہیں ہیں، وہ اب بھی آئے گی۔ لیکن یہ کہ اس طرح کے معجزے نہیں آئے جن معجزوں کا کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں۔ اس سے پہلے رسولوں کے ضمن میں تذکرہ آتا ہے، حضرت عیسیٰ کے معجزے ہو، مردہ آدمی سے کہا قم باذن اللہ، وہ کھڑا ہو گیا۔ مادرزاد اندھا نابینا، اچھا کر دیا۔ کوڑی ہاتھ پھیرا، سب صاف۔ گارے سے پرندہ بنایا، پھونک ماری، اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا۔ یہ معجزے حضور کو تو عطا نہیں ہوئے، حالانکہ شدید مطالبہ رہا ہے۔ مکی صورتوں میں سے سورہ بنی اسرائیل میں بھی، سورہ انعام میں خاص طور پر بڑا بار بار کا تذکرہ، مطالبہ کرتے تھے دکھاؤ ہمیں معجزے، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا کہ وہ حصی معجزے نہیں دکھائے جائیں۔ یہ ساری جد و جہد جو ہوئی ہے زمین پر ہوئی ہے، قدم بقدم چل کر ہوئی ہے، بھوک برداشت کر کے ہوئی ہے، جانیں دے کر ہوئی ہے، خون بہا کر ہوئی ہے۔ اس میں وہ سارے مراحل آئے ہیں۔ وہ جو فیض کے اشعار ہیں، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری۔ کسی بھی انقلابی جد و جہد میں جو بھی مراحل آتے ہیں وہ آئے ہیں۔ 259 صحابہ کرام نے اپنی جانیں دی ہیں، جن میں ایسے ایسے صحابہ بھی ہیں، اسد اللہ و اسد رسول ہی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ غور کی، تب اسلام آیا۔ یہ ہے، اور یہ بشریت کی انتہا ہے، بلند ترین مقام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بشر میں کیسی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اکثر و بیشتر تو ہم اپنی صلاحیتوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہی نہیں، بروئے کار لاتے ہی نہیں، محنت کرتے ہی نہیں۔ محنت کریں تو معلوم ہوگا اللہ نے انسان کو مقصود ملائک بنایا، اسے اپنی خلافت سے سرفراز فرمایا، تو وہ صرف حیوان تو نہیں ہے، وہ تو کوئی بڑی شے ہے۔ اس بڑے شے ہونے کا سب سے بڑا مظہر تاریخ انسانی میں وہ محمد الرسول اللہ کی شخصیت، کہ آپ نے اتنا عظیم کارنامہ، جس سے کہ ایک عظیم انقلاب جو ہے، جو ہمہ پہلو انقلاب تھا، وہ آپ نے برپا کر دیا، اور برپا کیا خالص انسانی جد و جہد کے ساتھ۔ اب میں آپ سے آخری جو بات ہے اس سلسلے کی، اور اس کا جو تعلق ہے اس آخری مظہر تکمیل رسالت یا تکمیل بشریت سے، اس کا جو تعلق ہے وہ بیان کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے اقبال کا ایک شعر جو ہے تھوڑا سا مشکل ہے، غالب کی مدح کرتے ہوئے کہا ہے،
فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا، کہ اے غالب تیرے ذریعے سے انسان کو یہ معلوم ہوا کہ انسان کا تخیل کہاں کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ تیری شاعری جو ہے وہ اس کا مظہر ہے کہ انسان کی قوت متخیلہ کتنی بلند پرواز ہے، کتنی اونچی جاتی ہے۔ ویسے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ شعر ویسے صادق اگر آتا ہے تو اصلاً خود اقبال پر آتا ہے، لیکن یہ کہ یہاں میں اس کو بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ حضور کی شخصیت سے معلوم ہوا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی قوتیں رکھی۔ یہ مائیکل ہارٹ اگر a selection and gradation of the 100 most influential personalities of human history نمبر 1 پر لا رہا ہے محمد رسول اللہ کو، عظمت انسان کا نشان، عظمت انسانیت کا سب سے بڑا علم پوری دنیا کے اندر جو ہے نشان، وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے، اور یہ تکمیل رسالت کا بھی ایک مظہر ہے۔ اب جو تکمیل رسالت کا یہ مظہر ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ پہلی بات جب ہم نے یہ سمجھی کہ آپ کو بھیجا گیا ہے پوری نوع انسانی کے لیے، اور آپ کو بھیجا گیا ہے دین کو غالب کرنے کے لیے، تو اس دونوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ کی بعثت کا مقصد بتمام و کمال اس وقت پورا ہوگا جب کل نوع انسانی پر اللہ کا دین غالب آ جائے، ورنہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اب اس موضوع کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا، اس دنیا کے خاتمے سے قبل، قیامت سے قبل کل روح ارضی پر اللہ کا وہ دین غالب ہوگا، اس کی واضح خبریں دی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہو صادق المصدوق، آپ کی دی ہوئی کوئی خبر جھوٹی اور غلط نہیں ہو سکتی۔ لیکن وہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے۔ موضوع کیا ہے؟ اب انہیں کون غالب کرے گا؟ نبی اب نہیں آئے گا، جو آئیں گے جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ وہ حدیث میں پچھلی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں کہ میری امت میں 30 دجال کذاب جو ہیں ایسے کھڑے ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک کا گمان یہ ہوگا کہ میں نبی ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ حدیثیں جو ہے میں 2 روایتیں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اب کون کرے گا؟ غیر نبی کریں گے، محمد کے امتی کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ظاہر بات ہے کہ معجزہ تو نبیوں رسولوں کے لیے آ سکتا ہے، غیر انبیاء کے لیے تو نہیں آ سکتا۔ نصرت خداوندی تو آ سکتی ہے لیکن معجزہ نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے بغیر معجزے کے کام کر کے دکھایا۔ دیکھو اگر تمہیں اس میں مشکل پیش آ رہی ہے تو کیا مشکلات مجھے پیش نہیں آئی تھی؟ تمہیں اگر اندیشہ ہے کہ تمہیں جیل میں بند کر دیں گے تو کیا 3 سال کا شیب بنی ہاشم کا محاصرہ میرے لیے جیل نہیں تھا؟ تمہیں اگر اندیشہ ہے کہ فاقہ آ جائے گا تو کیا مجھے نہیں آئے؟ کیا غزوہ احزاب میں میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے نہیں تھے؟ تمہیں اندیشہ ہے کہ کہیں زخم لگ جائے گا تو کیا مجھے احد میں زخم نہیں لگا؟ کیا میرے خون کا فوارہ نہیں چھوٹا؟ کیا میں بے ہوش نہیں ہوا؟ سوچو۔ تمہیں اندیشہ ہے کہ پتھراؤ ہو جائے گا تو کیا میرے جسم اتھر پر پتھراؤ نہیں ہوا؟ سوچو، غور کرو۔ جو تکلیف بھی آ سکتی ہے اس راہ میں، جو سب پہ گزرتی ہے سے گزری، تنہا پس زندہ کا بھی رسوا سر بازار، جو تکلیفیں بھی تمہیں آ سکتی ہیں وہ سب مجھے آئی تھی کہ نہیں، اور میرے صحابہ پر آئی تھی کہ نہیں؟ وہ تو اللہ کا قانون ہے کہ نبی قتل نہیں رسول قتل نہیں ہو سکتا، ورنہ میں تو قتل ہونے کا آرزومند تھا۔ لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، لیکن رسول قتل نہیں ہو سکتے۔ لیکن میرے صحابہ قتل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ میرا شیر حمزہ اور اللہ کا شیر حمزہ شہید ہوا کہ نہیں ہوا رضی اللہ تعالی عنہ؟ معلوم ہوا کہ اب جو کام ہوگا لازماً ہوگا، خبر دی ہے محمد رسول اللہ نے، لیکن اس کا لیے ہم پر حجت قائم نہ ہوتی اگر حضور نے یہ کام سارا معجزوں سے کیا ہوتا۔ ہم کہتے صاحب حضور کو تو معجزے اللہ نے ہر قدم قدم پر معجزے آ گئے، تو
ہم تو نہیں کر سکتے یہ کام، ہمیں تو معجزے نہیں ملیں گے. نہیں. اچھا ہم کہتے ہیں حضور فرشتہ ہوتے، حضور کو تو نہ بھوک لگتی تھی نہ حضور کو کوئی تکلیف ہوتی تھی. ایسی بات تو نہیں، حضور کو تکلیف ہوتی تھی. یہاں تک کہ جب زخم لگا ہے تو آپ کے زبان سے ایک ایسا جملہ بھی نکل گیا جس پر اللہ نے گرفت فرمائی. کیف یہد اللہ قوما خصموا وجہ نبیہم بالدم. اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کا چہرہ رنگین کر دیا خون سے. اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء. اے نبی یہ اختیار آپ کو نہیں ہے، ہدایت کا اختیار ہمارا ہے. ان میں سے جن کو چاہیں گے اختیار ہم دے دیں گے ہدایت. کیا ابو سفیان بعد میں ایمان نہیں لائے؟ کیا خالد ابن ولید ایمان نہیں لائے جن کی وجہ سے احد کا سارا معاملہ ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے خود حضور ہی کے زبان مبارک سے خالد سیف من سیوف اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے کا خطاب دیا کہ نہیں. یہ ہے عملی تقاضا اس تکمیل رسالت کا کہ یہ ہونا تو ہے، ہوگا جد و جہد سے، محنت سے، صرف دعاؤں سے نہیں، صرف تمنا اور آرزو سے نہیں، صرف وعظوں سے نہیں، جد و جہد. اور جد و جہد بھی ہوگی اسوہ رسول پر، رسول کے نقش قدم پر، منہج انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر جد و جہد ہوگی تو کام بنے گا. یہ ہے جس پر کہ میں آج اپنی گفتگو جو ہے اس موضوع پر ختم کر رہا ہوں. اگرچہ میں سوچتا ہوں کہ منہج انقلاب نبوی پر یہاں 17 سال پہلے میں نے 11 تقریریں کی تھی. بہت عرصہ ہو گیا، وقت کے دریا میں بہت سا پانی بہہ گیا. شاید میں سوچوں گا ابھی وعدہ نہیں ہے کہ میں اسی موضوع کو اب سلسلے وار یہاں 11 میں نہیں تو 4-5 تقریروں میں مکمل کروں. اب آج جو مجھے مزید بات عرض کرنی ہے وہ ہے پاک و ہند جنگ کے امکانات کا معاملہ. کافی دنوں سے یہ بات جو ہے ہینگنگ ان دی بیلنس والی بات ہے، ادھر ادھر ہوگی یا نہیں ہوگی، ہوگی ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہوگی، ہوگی. ٹو بی اور ناٹ ٹو بی از دی کوسچن. مشہور جملہ ہے شیکسپیئر کا، امید و بیم کے درمیان کہ شاید یہ بادل آئے ہیں، چھٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بین الخوف والرجا. لیکن اب معلوم ہوتا ہے کہ بھارت بالکل تلا ہوا ہے، وہ پیچھے قدم نہیں ہٹائے گا. خاص طور پر اس لیے کہ پوری دنیا اب اس کے ساتھ ہے. پوری دنیا کی اخلاقی تائید اب بھارت کے ساتھ ہے. مشرف صاحب کے لیے تو وہی باتیں اب کہہ رہے ہیں مغربی لوگ، مشرف ہمیں وعدے پورے کریں، پورے کریں، وعدے پورے کریں، ہم سے وعدہ کیا ہے وعدہ پورا کرے گا. یہی سارا دباؤ ہے. جیسے پہلے کہا جا رہا تھا کہ یاسر عرفات مسٹ ڈیلیور، ہی ہیز ناٹ ڈیلیورڈ. اس نے روکا ہی نہیں، اپنے دہشت گردوں کو روکا نہیں، لہذا جائز ہے جو کچھ کیا ہے شیرون نے. جس طرح تلپٹ کر کے رکھ دیا ہر بستی کو، ہر شہر کو، جتنی عمارتوں کو چاہا انہیں ملبے کا ڈھیر بنا دیا، جتنا لوگوں کو چاہا قتل کر دیا، جتنے لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں گرفتار کر لیا. اور پھر گرفتاری جو ہے وہ عام گرفتاری تو نہیں ہوتی، اس میں پھر ٹارچر ہوتا ہے، اس میں بہت سے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. جو کچھ کیا شیرون کو پھر بھی کہا گیا کہ ہی از اے مین آف پیس، وہ تو امن کا ایلچی ہے. اور جو بھی خطا ہے وہ یاسر عرفات کی، وہی بات بالکل ہماری آ رہی ہے. تو اس حوالے سے معاملہ، اور آج جو در حقیقت خبر آئی ہے وہ بڑی اہم ہے. انگلستان کا اخبار ڈیلی ٹیلی گراف اس نے خبر دی ہے کہ فیصلہ ہے تقریباً انڈیا کا کہ مڈ جون میں، اب آج 7 تاریخ ہے، ایک کوارٹر جو ہے ربع جون تو ختم ہو گیا، مڈ جون 15، 16، 17 تاریخ کے آس پاس بھارت آزاد کشمیر پر لازماً حملہ کرے گا. ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ بھارت اگر اب پیچھے ہٹتا ہے تو یہ وہاں کی جو اس وقت کولیشن حکومت ہے اس کے لیے سوسائیڈ ہوگی. وہ گویا کہ پولیٹیکل سوسائیڈ کرے گا اگر پیچھے ہٹ جائے. اتنا جوش و خروش پیدا کر کے پیچھے قدم ہٹا لینا، پھر تو اوئے اوئے ہو جائے گی، پھر اس کے بعد کیا رہ جائے گا؟ تالیاں پڑ جائیں گی، بات ختم ہو جائے گی. تو آج کل آپ کو معلوم ہے حکومتوں کو بہت نظر رکھنی پڑتی ہے اپنے مستقبل پر، اپنی کریڈیبلٹی پر، عوام میں اپنے بارے میں کیا تاثر ہے اس پر انہیں دیکھنا ہوتا ہے.
انہی کے ووٹوں سے حکومتیں بنتی ہیں نا. ہمارا معاملہ تو نہیں ہے کہ جب چاہے فوج آ کر قبضہ کر لے. وہاں تو جب بھی حکومت بدلتی ہے ووٹوں سے بدلتی ہے. پورے 55 برس میں یہی ہوا ہے. آج تک وہاں فوج تو ایک دن کے لیے بھی حکمران نہیں ہوئی. تو انہیں اپنا دیکھنا ہوتا ہے کہ آگے الیکشن بھی آنا ہے. تو انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے. اور خاص طور پر جو نیا سگنل آیا ہے, امریکہ اور برطانیہ دونوں نے اپنے شہریوں کو سختی کے ساتھ اب حکم دیا ہے نکل جاؤ پاکستان سے اور ہندوستان سے. پہلے کہا تھا چھوڑ دینا چاہیے, چلے جانا چاہیے, پرسویشن تھی, ایک تلقین تھی, نصیحت تھی, ہدایت تھی, ڈائریکٹو پرنسپل کہہ لیجئے. اب کہا گیا چھوڑے لازماً. ظاہر بات ہے کہ انہیں تو اپنے قوم کے لوگوں کی جانوں کی بڑی فکر ہوتی ہے. اس کی جو ہے ایک ایک جان کی ان کے نزدیک بڑی قیمت ہے. اور یہ کہ آج یہ بھی خبر آئی ہے, ٹیلی گراف نے دیا, پورا نقشہ بیان کر دیا ہے کہ جو افغانستان میں جو اسٹریٹجی امریکہ نے اختیار کی وہی بھارت کرے گا. وہ پہلے بہت بڑی بمبارڈمنٹ کرے گا. آدمی آگے نہیں آئیں گے لڑنے کے لیے, بلکہ آزاد کشمیر میں وہ تو 60-70 کہتے ہیں, 60-70 ہیں وہ جو کیمپ ہیں کہ جن میں جو مجاہدین یہاں سے جاتے رہے ہیں. اب شاید رک گیا وہ معاملہ جیسے کہ کہہ رہے ہیں مشرف صاحب, اللہ عالم. تو وہاں پر جو ان کی ٹریننگ ہوتی تھی تو ان کا بھرکس نکالیں گے وہ کر کے بمبارڈمنٹ. اس کے علاوہ جو پل ذریعہ بنتا ہے چین اور پاکستان کو جوڑنے کا شاہراہ قراقرم پر, اسے توڑیں گے. اور 3 پل جو آزاد کشمیر کو پاکستان کے ساتھ جوڑتے ہیں ان کو ختم کریں. یہ فرسٹ فیز ہوگا ان کا, تاکہ چین جو ہے پاکستان کو ہتھیاروں کی, گولہ بارود کی سپلائی جاری نہ رکھ سکے. شاہراہ قراقرم جو ہے کٹ جائے اور پاکستان سے پھر آزاد کشمیر میں جو ہے سپلائی نہ جا سکے. اس کے بعد ان کے فوجی آئیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ اپنے سیاستدانوں سے کہہ دیا کہ عوام کو تیار کرو, ہمیں قربانیاں بہت دینی ہوگی, اس لیے کہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے انہیں اپنی فوج اتارنی ہے. بعد میں پہلے بھی جب ہوائی جو ہے حملے کریں گے تو ان کو کہتے ہیں ہمارے ہوائی جہازوں کا بھی نقصان ہوگا, ہماری جو انسان ہے نفری ہے ان کا بھی نقصان ہوگا. اس کے بغیر تو یہ کام نہیں ہوگا, جانیں دینی پڑیں گی. تو اپنی قوم کو تیار کریں کہ ہمیں قربانیاں دینی ہے اور یہ مسئلہ ایک دفعہ طے کر لینا ہے. اس کے بعد یہ مسئلہ رہ جائے گا پاکستان پر. گمان یہ ہے کہ بھارت کی اسٹریٹجی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی اسٹریٹجی اس میں یہ ہوگی, اور در پردہ بھارت کو سپورٹ حاصل ہے امریکہ کی, کہ اس طریقے سے یہ جو بلتستان اور گلگت کا ایریا ہے یہ بھی پاکستان سے چھین لیا جائے. کیونکہ اوریجنل تو یہ جو کشمیر کے حصے تھے, جو ڈوگرا حکومت تھی کشمیر کی, اسی کے تحت تھا بلتستان بھی, اسی کے تحت تھا گلگت بھی, ہنزا بھی. یہ تو یہ کہ وہاں کے لوگوں نے بغاوت کی اور آزاد ہو گئے تھے, جیسے آزاد کشمیر پنچ کے ضلع کے لوگوں نے بغاوت کی ڈوگرا راج کے خلاف اور وہ آزاد کشمیر کی ایک پٹی آزاد کرا لی. وہ تو ذرا چونکہ اور بھی دور تھے, یعنی وہاں پر پہنچ جانا جو ہے فوجی آسان کام نہیں تھا. لیکن یہ کہ اگر شاہراہ قراقرم کٹ جاتی ہے تو چین اور پاکستان کا زمینی رابطہ ختم ہو جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہ جو خواب امریکہ کا بہت پہلے تھا کہ ایک آزاد کشمیر بنے جس میں ٹوٹل کشمیر آئے, بلکہ اس کے لیے رابن رافیل نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان نے جو تھوڑا سا علاقہ لداخ کا, تھوڑا سا نہیں ہے, وہ نقشے میں نے دیکھا کافی بڑا ہے, لیکن ہے سارا وہ گلیشیئرز کے علاقے ہیں. تو وہ سارا علاقہ بھی ہم واپس لیں گے چین سے, کہ پاکستان کون ہوتا دینے والا, کشمیر تو ہمارا تھا, بھارت کا تھا, پاکستان کا تھا ہی نہیں. پاکستان نے اگر تمہیں دیا ہے تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے چوری کر کے کوئی آپ تحفہ کسی کو پیش کریں, پاکستان کا تو وہ تھا ہی نہیں. اور یہ کہ اس طرح چائنا کی انسرکلمنٹ جو ہے وہ پوری ہو جائے, اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ بھارت تو اب امریکہ کا گماشتہ بن گیا, ایجنٹ ہے, اور اس کا فرنٹ سٹیٹ جو ہے چائنا کے خلاف وہ بھارت ہے. یہ حالات ہیں جو انتہائی خوفناک. اس میں یہ ہے کہ بھارتی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو دھمکی ہے ایٹمی ہتھیار کی, یہ بلف ہے, یہ ایسے ہی بڑھ مارنے کے مترادف ہے, کوئی نہیں چلائے گا وہ ایٹمی ہتھیار. اس لیے کہ یہ 3 الفاظ میں نے 2-3 مرتبہ سنے ہیں جارج فرنینڈس کی زبان سے, کہ اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے تو آئیدر ہی از ایڈیٹ, کریزی, اور ہی از irresponsible.
کوئی بھی اگر ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کی بات کرتا ہے، پاکستان ابھی تک اڑا ہوا ہے کہ ہم یہ ضمانت دینے کو تیار نہیں ہیں کہ ہم ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے میں پہل نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے پاس ڈیٹرنٹ یہی ہے۔ لیکن جب وقت آئے گا کہ اب کریں یا نہ کریں، یہ فیصلہ آسان نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ ہی کے پاس تو نہیں ہے نا، ہتھیار ان کے پاس بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ سوچئے، ہمارے لیے غور کرنے کی بات ہے، بھارت ہمارے اوپر بمباری کرتا ہے تو صرف مسلمان مرتا ہے۔ لاہور میں کون مریں گے؟ کوئی ہندو تو یہاں نہیں ہے، سکھ نہیں ہے، مسلمان ہی مریں گے۔ پاکستان بمباری کرتا ہے تو ہندو کے ساتھ مسلمان بھی مریں گے۔ دلی میں مسلمان کتنے ہیں؟ بامبے میں مسلمان کتنے ہیں؟ کلکتہ میں مسلمان کتنے ہیں؟ مدراس میں مسلمان کتنے ہیں؟ آپ جہاں بھی ڈالیں گے وہ تو ہندو اور مسلم، غیر مسلم اور مسلم دونوں کا خون بہے گا، دونوں کی جانیں جائیں گی، ہلاکت اور بربادی اور تباہی جو ہے وہ ہوگی۔ اور پھر یہ کہ آپ جتنی اس کی کریں گے اس سے وہ کئی گنا آپ کی کر دیں گے، تو آپ کا تو نسیت منسیہ ہو جائے گا۔ آپ ان کے 8-10 شہر ختم کر دیں، اس سے بھارت ختم نہیں ہوتا۔ آپ کے 8-10 شہر ختم ہو جائے تو آپ ختم ہیں۔ اس حوالے سے یہ بڑا نازک مرحلہ، پرویز مشرف صاحب نے جو تقریر کی تھی اپنی آخری، اس میں پہلی جملہ یہ کہا تھا کہ بہت نازک اور خطرناک حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ ایگزیکٹ الفاظ کیا تھے یہ مجھے یاد نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت نازک اور انتہائی خطرناک مرحلہ اب آ گیا ہے۔ اب ذرا ہمیں پوری سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے میرے نزدیک ہمیں اثر نو جائزہ لینا چاہیے کہ یہ کشمیر میں جو آرمڈ انسرکشن شروع ہوئی تھی، اب 10 سال سے زیادہ ہو گئے، کہتے ہیں 70-80 ہزار جو ہیں کشمیری بیچارے مارے گئے، پھر ہزاروں ہی یقیناً مجاہدین بھی مارے گئے ہوں گے جو پاکستان سے گئے ہیں، جو اور دوسرے ممالک سے بھی وہاں پر آئے ہیں جہاد کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے ہزاروں عورتوں کی عصمت دری ہوئی ہے، کتنی املاک برباد اور تباہ ہوئی ہیں، دکانیں، مکان برباد، بلڈوزڈ، جیسے وہاں ہو رہا ہے اسرائیل میں ویسے ہی کشمیر میں ہوتا رہا ہے، 10 سال سے ہو رہا ہے، پوری آبادیاں جلا دی گئی۔ لیکن اس سب کا حاصل کیا ملا ہے آج تک؟ حاصل تو یہ ہے کہ ایک انتہائی مہلک جنگ کے دہانے پر کھڑے ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے، بہت بڑی تباہی۔ آپ کے علم میں ہے میں کبھی بھی اس جہاد کشمیر کے حق میں نہیں رہا، میں اپنی رائے ظاہر کرتا رہا، لیکن ہمارے ہاں ایک جوش، ایک خروش، ایک جذبہ، ایک نعرہ، اور غلط جگہ پر جہاد فی سبیل اللہ کے لفظ کا استعمال۔ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ اس کی بجائے بہتر ہوتا کہ وہ سیاسی جدوجہد کرتے۔ دیکھیے اگر کہیں سیاسی جدوجہد کے ضمن میں 1 لاکھ انسانوں کا جلوس نکلتا کوئی مطالبہ لے کر، اس پر فائرنگ ہوتی، فرض کیجئے 1000 انسان مارے جاتے، پوری دنیا میں تہلکہ مچ جاتا کہ ایک پرامن جلوس کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے، 1000 انسان جو ہے ختم ہو گئے۔ اب دنیا نوٹس نہیں لیتی۔ بھائی آپ کے کسی آدمی نے ہینڈ گرینیڈ پھینکا تھا نا، اس ہینڈ گرینیڈ سے ان کے 7-8 فوجی مارے گئے، تو اب جو کچھ انہوں نے کیا وہ ریٹیلیشن میں کیا ہے، آپ کو شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ گرینیڈ پھینکنے والا آپ کا کوئی آدمی تھا، وہ آسمان سے تو گرینیڈ نہیں آیا تھا، یہیں سے کسی نے پھینکا تھا نا۔ وہ تلاش کرتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں، گھرے میں انہیں عورتیں نظر آتی ہیں، خوبصورت عورتیں، لڑکیاں، جوان، وہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے آپ اور کس بات کی توقع کر سکتے ہیں؟ فوجی، ہمارے مسلمان فوجیوں نے بھی بہت کچھ کیا تھا مشرقی پاکستان میں۔ فوجی جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ وہ جنسی اعتبار سے بھوکا بھیڑیا ہوتا ہے، اسے جب ملے خوبصورت لڑکیاں سامنے نظر آ رہی کیسے چھوڑ دیں گے؟ یہ سب کچھ تو ہوا، لیکن یہ کہ اگر وہ ہوتی صرف پولیٹیکل موومنٹ، جلوس میں آدمی مرتے تو انہیں گھروں میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگ جو بھی ہیں وہ سامنے موجود ہیں، 1 لاکھ کا جلوس ہے، سامنے موجود ہے، مارو جتنوں کو مارتے۔ اس حوالے سے ہمیں یہ چاہیے کہ جس کے پاس بھی کوئی ذریعہ ہے، کوئی گڈ ول ہے، کسی کے ساتھ وہاں کے مجاہدین کے جو گروپ ہیں ان کے روابط ہیں، ان سے کہیں کہ مسلح جدوجہد ترک کر دیں، سیاسی جدوجہد سے
اپنے مطالبات، حق خود اختیاری آپ کا حق ہے، پوری دنیا مان رہی ہے، ان کے لیے مان رہی ہے، لیکن ان کے لیے بھی مسلح جدوجہد کا فائدہ نہیں ہے، اور فائدہ 10-11 سال ثابت کر دیا، 10-11 سال کے تجربے نے کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے بھی کی، باہر سے بھی لوگ گئے، پاکستان سے بھی گئے اور دوسرے عرب ممالک سے گئے، حاصل کیا ہوا؟ دوسرا کام یہ ہے کہ پاکستان کو صرف کہنا نہیں چاہیے، یقینی بنایا جانا چاہیے کہ یہ کیمپ بند کیے جائیں، بین الاقوامی مبصرین کو لا کر دکھا دینا چاہیے کہ ہم نے یہ کیمپ بند کر دیے ہیں۔ جو کچھ کہہ رہے ہیں پوری دنیا کہہ رہی، جو مشرف کہہ رہے ہیں اس پر عمل کر کے دکھائے، عمل کر کے دکھا دیں۔ جب کہہ رہے ہیں آپ کہ اب ہمارے ہاں سے کوئی نہیں جا رہا، اب کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتے، ہمارے ہاں سے کوئی، ہمارے آزاد کشمیر کے سوائل سے کوئی جو ہے کراس دی بارڈر جو ہے کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی ٹیررزم یا جہاد نہیں ہے، تو اسے ثابت کر دیجئے، بلا لیجئے، ہندوستان کے مبصرین کو بھی بلا لیجئے، آؤ بھائی دیکھ لو یہ تو ختم کر دیا ہم نے، کیوں جنگ سے معاملہ کرتے ہو؟ آؤ بیٹھ کر، اگر یہ معاملہ ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ کوئی ڈائلاگ شروع ہو، کوئی گفتگو شروع ہو، کسی طریقے سے معاملہ کچھ دے کر کچھ لے کر گیو اینڈ ٹیک کے ذریعے سے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کا راستہ نکلے۔ بہرحال پاکستان کو اسے لازماً حقیقی طور پر صرف قول کے اعتبار سے نہیں، عمل کے اعتبار سے یہ ثابت کر دینا چاہیے کہ اب پاکستان کی طرف سے کوئی مسلح افراد جو ہیں وہ کشمیر میں داخل نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کا ثبوت بہم پہنچائیں اور اسے تمام دنیا کے لیے یعنی ناقابل تردید حقیقت بنائیں۔ تیسری چیز جو میری گزارش ہے، جو مجاہدین جنہوں نے جانیں دی ہیں خلوص کے ساتھ دی ہیں، ظاہر بات ہے جان سے پیاری شے انسان کو کیا ہے؟ صاحب ایمان کے لیے ایمان جان سے زیادہ پیارا ہے، لیکن یہ کہ اس سے کمتر تو شے جو ہے وہ جان ہی ہے۔ جان جو دینے کے لیے تیار ہو کر جاتے ہیں ان کے خلوص میں تو شک نہیں، لیکن ان کے جہاد کا رخ بدلنا چاہیے۔ وہ جہاد اس عرض پاکستان میں کریں اسے اسلامی ریاست بنانے کے لیے، اب وہ منظم ہے۔ ظاہر بات ہے کہ فوجی معاملہ کبھی بھی ڈسپلن کے بغیر نہیں ہوتا، لسن لوبے کا ڈسپلن انہوں نے سیکھ لیا ہے، جانے ہتھیلی پر لیے پھرتے۔ لہذا اب اگر پاکستان میں ایک عظیم تحریک اٹھے، ابھی جو ہو رہا ہے، پھر 11-12 سال کے بعد سکوئر ون میں لا کر کھڑا کر دیا گیا سود کے مسئلے کو، یہ فیڈرل شریعت کورٹ نے فتویٰ دیا تھا، اس کے بعد سن 99 کے اندر جو ہے وہ سپریم کورٹ فیصلہ دے چکے، اب پھر اثر نو ریویو ہو رہا ہے۔ نیت نہیں ہے۔ حرام ترین شے اسلام میں سود ہے، کوئی شے اتنی حرام نہیں جتنا کہ سود حرام ہے۔ زنا اتنا حرام نہیں ہے حرام، لیکن زنا کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو ایسے جیسے اس نے اپنی ماں سے زنا کر لیا ہو۔ جو ہے سزا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ سزا بھی بہت سخت ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے جو شہادت اور گواہی ہے وہ بہت ہی سخت ہے۔ اور یہ سود کے بارے میں کہا گیا یہ گناہ ایسا ہے کہ اس کے 70 حصے ہیں جن میں سب سے ہلکا حصہ اس کے برابر ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ یہ حدیث نبوی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حوالے سے اگر یہ قوت میدان میں آ جائے، سڑکوں پر آ جائے، جان ہتھیلی پر رکھتے چلاؤ گولیاں، ہم پر چلاتے ہو تو چلاؤ، ہم کچھ نہیں کریں گے، لیکن یہ کام اب ختم ہونا چاہیے، یہ سود کا معاملہ ختم کیا کرو، ورنہ ہم گھیراؤ کرتے ہیں۔ یہ جہاد باللسان، جہاد بالقرآن، جہاد بالقرآن اور جہاد باللسان کے ذریعے سے اس ملک کو اسلامی بنا دے۔ اگر اسلامی واقعتاً ایک عہد جدید کی ایک مثالی اسلامی ریاست یہاں قائم ہو جائے تو پوری دنیا کو ہم فتح کریں گے، پھر پوری دنیا کو ہم نہیں ہمارا نظام فتح کرے گا۔ یہ نظام اسلام دنیا کے سامنے اگر اس کی مثال آ گئی، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال قائم کر دی عرب میں، پھر کتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا ہے۔ بڑی بڑی سلطنتیں، وقت کی عظیم ترین امپائرز، آپ کو معلوم ہے رومن امپائر کی 2 ٹانگیں ٹوٹ گئی، صرف ایک رہ گئی بقیہ، شمالی افریقہ سے بے دخل، مغربی ایشیا سے بے دخل، صرف رہ گیا کہاں؟ مشرقی یورپ میں۔ اور سلطنت ایران نسیم منسیہ، ختم، جیسے کبھی تھی نہیں۔ کسرا، اتنی بڑی عظیم مملکت۔ یہ کام اب بھی ہوگا اگر ایک جگہ اسلام قائم ہو جائے اور عہد حاضر کے تقاضوں کو بھی پورا کر رہا ہو۔
اسلام کے تقاضے بھی پورا کرے اور عہد حاضر کے تقاضوں کو بھی پورا کرے، اور اس کا امکان میں نے بارہا کہا ہے تو صرف پاکستان میں ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ لوگوں کی توجہ ادھر ہو کہ جہاد کا اصل جو کام کرنے کا ہے وہ اس ملک میں ہے، ورنہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی سزا آئے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سزا کا ایک کوڑا سن 71 میں ہماری پیٹھ پر مارا تھا، ہو سکتا ہے اب خاتمے کی بات ہو جائے۔ اس لیے کہ اگر کوئی ایٹمک بم کا معاملہ ہو گیا، اول تو اندیشہ یہ ہے کہ ایٹم کے استعمال کرنے سے پہلے ہی اگر جنگ چھڑ گئی ہندوستان اور پاکستان کے مابین، امریکہ فوراً ہمارے ایٹمی ہتھیاروں پر قبضہ کر لے گا، اسے کہیں اور سے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دلیل اس کے پاس بڑی قوی ہوگی کہ یہ پاکستان ہو سکتا ہے کہ ایٹمی ہتھیار استعمال کر لے، اور اس سے دنیا کی تباہی جو ہے، کروڑوں انسان ختم ہو جائیں گے۔ لہذا اس وقت ہمیں روکنا ہے، اس کو لڑیں جو کچھ لڑنا ہے، کنونشنل وار کریں، کشمیر میں لڑیں جس طرح لڑنا ہے، لیکن ایٹمی ہتھیار استعمال نہیں کریں گے۔ تو ہو سکتا ہے ہمارے ہتھیاروں پہ قبضہ کر لیں، جو اسرائیل کے دل کی خواہش ہے، دلی آرزو ہے کہ پاکستان کا جو یہ ڈنک ہے، ایٹمی ڈنک، یہ توڑ دیا جائے۔ اس لیے کہ جو ملحمت العظمہ ہونا ہے وہاں پر، جو آرمگڈون ہونی ہے، عظیم جنگ جو مڈل ایسٹ میں ہونی ہے، اس میں انہیں اندیشہ ہے تو صرف پاکستان سے ہے۔ اور اس لیے ہے کہ پاکستان کے دانت جو ہیں، وہ جو کہا تھا کسی وقت کرسچو نے کہا تھا کہ امریکہ پیپر ٹائیگر تو ہے، چائنا نے کہا تھا نا امریکہ پیپر ٹائیگر ہے، یہ خام خواہ روس ڈر گیا۔ چائنا کے اور رشیا کے درمیان بھی تو چپکلش چلتی تھی نا، امریکہ کیا ہے، پیپر ٹائیگر ہے۔ انہوں نے کہا ہے تو پیپر ٹائیگر، لیکن اس کے ٹیتھ ایٹمک ہیں، ایٹمی ہتھیار اس کے پاس ہے۔ تو بڑا بامعنی جملہ اس نے کہا تھا۔ اسرائیل جو ہے ڈرتا ہے پاکستان کے ایٹمی دانتوں سے، ورنہ اسے کوئی اندیشہ نہیں، عربوں سے تو کوئی اندیشہ ہی نہیں۔ بہرحال میرا یہ سے نکاتی تجویز ہے، نمبر 1، ہم کشمیری مسلمانوں سے بھی کہیں کہ بھائیو تم نے 11 برس مسلح انسرجنسی کو ٹرائی کر لیا، جانیں دے لی، حق ادا کر دیا، حاصل کچھ نہیں ہوا۔ اب اپنی اسٹریٹجی بدلو اور سیاسی سطح پر جد و جہد کرو، مسلح نہیں۔ پاکستان بھی پوری دنیا کو واقعتاً دکھا دے، یہاں تک کہ میں کہہ رہا ہوں بھارتی مبصرین کو بھی بلا کر دکھا دے کہ دیکھ لو یہ سارے کیمپ ہم نے ختم کر دیے ہیں، اور پورا جو ہے یہ بارڈر اب ہم نے سیل کر دیا ہے، کوئی یہاں سے نہیں جائے گا۔ اور جو مجاہدین گروپ ہیں ہمارے ہاں، ان کی طرف سے گاہے گاہے بیانات آتے رہے جہاد کوئی بند نہیں کر سکتا، تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ جہاد صرف تلوار اور ہتھیار سے نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے من جاہدہم بلسانہ فہو مومن، جو ان کے ساتھ جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ بھی مومن ہے۔ جہاد زبان سے بھی تو ہوتا ہے، اور جو سورہ فرقان میں آیا ہے جہاد قرآن کے ساتھ، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ تو یہ سے نکاتی جو ہے تجویز میں آپ حضرات کے سامنے اور آپ کے ذریعے سے مجھے پتہ ہے عوام میں جو ہے بعض نعرے ہوتے ہیں جو بڑے دل نشین ہوتے ہیں، بڑی باتیں ہوتی ہیں، ان کے لوگ خوگر ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ حالات اور وقت جو حقائق ہیں واقعی ان کو دیکھیں۔ اور یہ اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ اس ضمن میں جو یو ٹرن لیا ہے، پہلا یو ٹرن جو لیا تھا مشرف نے، میں آج بھی کہتا ہوں وہ غلط تھا۔ وہ جو طالبان کے ضمن میں یو ٹرن لیا تھا وہ غلط تھا۔ اس کی آپ نے میرے شائع شدہ اشتہار میں یہ عبارت دیکھنی ہوگی کہ وہ اسلام، دین اور مذہب کی تعلیمات سے بھی بے وفائی، غیرت اور حمیت کے تقاضوں سے بھی بغاوت، اور عدل و انصاف کے مسلمہ اصولوں کے خلاف بھی بغاوت۔ لیکن اب اگر کوئی پسپائی اختیار کی ہے، کوئی یو ٹرن لیا ہے، تو اس کو حقیقی معنی ملے، اسے بھی صرف ایک چال نہ بنائیں، واقعتاً کریں، اور یہ صحیح یو ٹرن ہے۔ اس کے مطابق جو ہے اس بر عظیم پاک و ہند کو عظیم ترین تباہی سے بچایا جا سکتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ یہ ہمارا جو شعبہ سمع و بصر ہے، میرے جو خطبات جمعہ ہوتے ہیں اس کی سی ڈی مئی 2001 سے لے کر مئی 2002 تک ایک سی ڈی میں تمام خطبات جمعہ جو ہیں جمع کر دیے گئے ہیں۔ MP3 فارمیٹ میں بہترین ساؤنڈ کوالٹی